إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 70 تک سورۃ صاد کا لیسن پچھلی دفعہ کیا تھا الحمدللہ۔ آیت 68 کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کو چھوڑ دینے یا نگلیکٹ کرنے یا اس سے اعراض برتنے کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ اس کو اگر سمپلیفائی کر کے ان نٹشل لے کے آئیں تو امام ابن القیم الجوزیہ 5 طرح سے بتاتے ہیں کہ قرآن چھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دیا جائے اور اس پر ایمان چھوڑ دیا جائے، وہ ایک ہی میں دونوں کو لاتے ہیں، یعنی آپ کا جب اس پر ایمان نہیں رہتا پھر آپ اس کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی faith based, belief based and then listening to the Quran، وہ ایک طریقہ ہے۔ تو شکر الحمدللہ کیونکہ most of us are born Muslims تو یہ والی چیز نہیں ہوتی، بٹ پھر ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ The second thing he says is to abandon acting upon it، اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا، اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا اور اس کے حلال کو حلال سمجھنا چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کا ایک طریقہ ہے، چاہے انسان اس پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی تلاوت کرتا ہو، مگر اگر اس پر عمل نہ کیا اور اس کے حرام کو حرام نہ مانا اور اس کے شریعہ کے حلال کو حلال نہ مانا تو وہ بھی قرآن چھوڑنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے وہ اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں حکم صادر کرنا یا فیصلے کرنا چھوڑ دینا۔ یہاں پر لفظ شریعہ آتا ہے اور شریعہ بیسیکلی راستے کو کہتے ہیں، اور وہ جو راستہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا اسلامک جورسپروڈنس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سیرہ کے ذریعے بتایا ہے۔ پریڈومنٹلی قرآن پوری آؤٹ لائن بتاتا ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں سنت میں مل جاتی ہیں، حدیث میں مل جاتی ہیں،
یعنی آپ کا جج جو ہے وہ قرآن ہے. وچ ٹیکس اس ٹو دس کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے جو رولز اور لاز ہیں، لیگل فریم ورک ہے، وہ اسلام کی روشنی میں ہونا چاہیے. اور ذاتی طور پر بھی ملک کی حیثیت سے تو ہے، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری، بٹ ذاتی طور پر بھی انڈیویجول لیول پر بھی احکامات ہیں انہیریٹنس کے، ورثے کے، یا نکاح اور طلاق کے احکامات ہیں، یا یہ بھی اسلام کا اتنا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے، بلکہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جتنا باقی. ایک قوم، ایک ملک کس بنیاد پر چلے گی؟ آپ نے یہ کئی دفعہ سنا ہوگا کہ پاکستان کے بہت زیادہ فائنینشیل ایشوز حل ہو سکتے ہیں اگر الکوہول اوپنلی الاؤ کر دیا جائے. لکلی الحمدللہ ابھی تک اوپنلی الاؤ ہماری حکومت نے نہیں کیا ہے، اور اس پہ کئی لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ مولوی ہمیشہ آ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے چیزیں الاؤ نہیں کرتی. سو Allah's mercy that we still have people who speak up against it. اگر یہ اوپنلی الاؤ ہو جائے گا، اور جن مسلمان ممالک میں یہ ہو رہا ہے یہ اسلامی شریعہ کے خلاف ہے. سو وی کانٹ سے او مگر یو اے ای اور قطر میں تو یہ ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا، یا ہم کہیں اچھا وہ تو بہت اچھا قرآن پڑھتی ہیں، دیکھیں وہ بھی تو یہ چیزیں کری ہیں. ہمیں نہ انسانوں کو دیکھنا ہے، نہ دوسرے ممالک کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے لاز کیا ہیں. یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کا ایک طریقہ ہے. پھر چوتھے لیول پر الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس پر تدبر اور غور و فکر کرنا چھوڑ دے، اسے سمجھنا چھوڑ دے، اس کے معنی ڈھونڈنا چھوڑ دے. abandon, like reflecting over it, pondering over it, of course predominantly understanding it, seeking an explanation, تدبر، تفکر، وہ چھوڑ دینا. پانچویں چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے جو وہ کہتے ہیں، قرآن کو شفا کا ذریعہ سمجھنا چھوڑ دینا. مگر کن بیماریوں کی شفا؟ وہ خاص کہتے ہیں دل کے امراض. And he is not talking about clogged arteries over here. He is talking about امراض القلب، یا جو روحانی امراض ہیں. ٹھیک ہے، ان کے علاج کے لیے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو شفا سمجھنا، یہ ان کا اوپینین ہے. اس کا ایک مطلب آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ہم سیڈ ہیں، ہم اللہ نہ کرے اداس ہیں، ہم اور حزن اور عجز اور کسل اور وہ والی چیزیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کہیں کہ ریٹیل تھراپی، میں چیزیں خریدتی ہوں تو میں خوش ہو جاتی ہوں، یہ بڑی وقتی بینڈیڈ ہے، اندر کا زخم ابھی تک ویسے کا ویسا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دل کے امراض کو شفا ملتی ہی قرآن سے ہے. اور یہ نہیں مطلب ہوگا جب آپ ان کا پورا پڑھیں گے کہ تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تمہارے اندر کی روح کی شفا آئے گی ہی. دس کنیکشن از واٹ ول لیڈ یو. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، مجھے خود کو، آپ کو، اپنے آپ کو، کہ ہم نے قرآن کو کس حد تک تھاما ہوا ہے. اور جو آیا 68 میں تھا انتم عنہ معرضون، کیا نعوذ باللہ کسی بھی ایک فارم یا سارے فارمز میں کوئی بھی مومن ہے، مسلمان ہے، we hope that we have not turned our face away from the Quran in any which way. کسی بھی صورت میں قرآن سے دوری نہ ہو، کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی، مثلا ہم اپنی عام زندگی کے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں انسان کے، سوشل چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے کمانا ہے، کس طرح سے شادیاں. ہم نے پچھلی دفعہ وہ حدیث دیکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے حوالے سے کیا بتایا ہے، that how do you choose a woman, how do you choose a man. Now in these decisions, if we are not taking the Quran as our guide، ذکر ہے نا قرآن، and inshallah we'll talk more about it in today's lesson. قرآن کو چھوڑ دینے کے پھر اثرات بہت سارے ہوتے ہیں انسان کی زندگی پہ، پروٹیکشن وہ والی نہیں رہتی. اور جو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، معیشتاً دنکا والی جو آیت ہے نا، کہ قرآن چھوڑ دینے کا اثر ہے that
this person will lead a life of restriction. So it's not always financial restriction. It can be a life of emotional restrict. Astaghfirullah. Mental restrict. تو یہ نیت رکھیے کہ قرآن سے مجھے خود کو باندھے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی العظیم. ہم آج جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہ آیت 71 ہے، اور ایک قصہ ہے جس کو دوبارہ بیان کیا گیا. یہ قصہ قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے، بہت اہم ہے. تو کیونکہ آج ہم سورۃ صاد، بڑی خوبصورت سورہ، اس کے اینڈ کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مکمل ہو سورہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ، کوئی شکر گزاری، یہ سب انڈیویجولی اپنے لیے ہے. سورہ کی الحمدللہ ریکارڈنگز آ جاتی ہیں. آپ لوگ دیکھیے گا کہ اگر آپ سے کوئی لیسن رہ گیا ہے یا آپ اتنے غور سے نہیں سن سکے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ قرآن کا یہ چیپٹر میں نے پورا کیا ہے یا نہیں. دس یو آر ڈوئنگ فار یور سیلف. It's not for your teacher, it's not for this class, it's not for Subul, it's something you're doing for yourself. That cover to cover, at least this chapter I have done, and I have understood in entirety, at least at a baseline level, what this surah means. جب بھی کوئی سورہ مکمل ہو، اور اب چھوٹی صورتوں کی طرف ہم آ گئے ہیں الحمدللہ, we are on the 23rd juz of the Quran. Go over it once when the surah ends. تو قرآن کا ایک حصہ پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو مکمل کیجئے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں نہیں کرنا ہے. چلیں جی آج کے لیسن کی طرف. یہاں قصہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے، اور اس کا سلسلہ پچھلی دفعہ کی آیت سے جا کر ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمانوں پر جو باتیں ہو رہی تھیں اس کے بارے میں مجھے تو کوئی خبر نہیں تھی. یعنی اللہ پاک جو اپنے فرشتوں سے باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں پر جھگڑا ہو رہا تھا یا بات ہو رہی تھی ملأ الاعلیٰ میں، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا مگر اتنا ہی جو کہ وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچایا گیا، اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یہ تھی آیت نمبر 70، اور یہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا پچھلے لیسن کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیا نمبر 71 سے ہم شروع کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. جب فرمایا تیرے رب نے، اور یہ کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو کہا تھا کہ بے شک میں تخلیق کرنے والا ہوں بشر، ایک انسان. باشارہ کا جو روٹ ہے نا وہ سکن پہ جو چیزیں اثر کرتی ہیں اس کے لیے عموماً آتا ہے، اور بشر انسان کا نام اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یونیک سکن دی ہے. جو باقی تخلیقیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی سکن اتنی سینسٹیو نہیں ہے جتنی انسان کی سکن بنائی. آپ جانوروں کی دیکھتے ہیں نا تو ان کے آف کورس ان کے بھی سینسرز ہوتے ہیں. دے آر کائنڈ آف کورڈ مور تھکلی بائی ہیئر، دیئر کوٹس آر تھکر. تو یہاں پر ایک الگ چیز بتائی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کانفیڈنس میں لے کر ان کو بتایا کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں. ملائکہ روٹ ہے جی میم لام کاف، کہ میں ایک بشر کو تخلیق کرنے والا ہوں. when Allah subhanahu wa ta'ala when your Rabb said to the angels I am about to create a man from clay. یہ چیز ہمیں احادیث میں کئی جگہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا مٹی سے. ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن ڈائیورسٹی کے حوالے سے بھی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف طرح کی مٹی سے کریٹ کیا. یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جو کہ ترمذی میں آتی ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Verily Allah Most High created Adam
from a handful which he took from the earth. زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مشت خاک لی، اور یہیں سے لفظ مشت خاک یعنی مٹی کی نکلا ہے. So the children of Adam came in accordance with the earth. بنی آدم جو ہیں وہ اس مٹی کی مناسبت سے ہی بنے ہیں. Some come with red skin, some with white skin, some with black skin, and whatever is in between. اور یعنی رنگ بھی اس حدیث میں بتائے گئے ہیں مٹی کے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پتلی مٹی یعنی باریک مٹی، گاڑی مٹی، میلی مٹی، صاف مٹی. اور اس کو اگر آپ میٹافورکلی سمجھیں تو دس حدیث از ویری ویری ڈیپ، بیکاز اٹ سیز thin, thick, dirty and clean. And then there are colors. And that shows us human diversity. کہ انسانوں میں جو مزاجوں میں فرق ہے، جو رنگوں میں فرق ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی تخلیق ہی میں سے ہے. رنگ کی بنیاد پر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق میں تھک تھن، یہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، انسانوں میں بھی یہ ڈفرینسز ہیں. اور ان ڈفرینسز کی بنا پر اللہ نہ کرے ہم اگر کسی انسان کو جج کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو ہم اللہ کی تخلیق کو نعوذ باللہ جج کر رہے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریمبر دس. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں نے اسے تخلیق کر دیا یا برابر کر دیا. سَوَّيْتُهُ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تھا نا بنی آدم کو، انسان کو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ان کو اس طرح سے تخلیق کر دیا. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے then when I have fashioned him. سویتہ یعنی کسی چیز کو برابر کرنے کے لیے سوا کا لفظ آتا ہے. البقرہ کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے، یعنی برابر ہے ان پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ ایک چیز کو نا فائنل کسی چیز کی کریشن کو کر دیتے ہیں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدے میں گر جانا میری اس تخلیق پر. سویتہ کا روٹ سین واو یہ ہے، نفخت کا نون فخ، روحی کا روح ہی ہے. فَقَعُوا، فَقَعُوا میں قاف سے بھی روٹ نہیں شروع ہو رہا، اور ف تو ظاہر ہے وہ جو آپ ہائی لائٹ کریں گے اس میں آ جاتا ہے، تو یہ واو قاف عین سے ہے. اور ساجدین سین جیم دال. Then when I have fashioned him and breathed of my spirit into him, fall down and prostrate yourselves before him. تو سجدے کا حکم ملائکہ کو دیا گیا. یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں، اور پھر سویتہ نفخت فیہ من روحی. ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان وہ تخلیق ہے جسے اللہ نے خود بنایا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. Allah Almighty created 4 things with his hand. First, Adam alayhi salam. Second, the throne. Third, the pen. 4, the gardens of Eden. Then he said to the rest of the creation, be, and it was. یعنی ابن عمر کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی تخلیق بیدہی اپنے ہاتھ سے کی ہے. آدم علیہ السلام، والعرش، والقلم، وجنات عدن. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تخلیق کے لیے کہا کن، تو یہاں پر فیکون نہیں ہے، یہاں پر آتا ہے فکانا. then they were, then it was, then all of it was. اور یہ حدیث صحیح ہے الالبانی کے مطابق، اور یہ الشریعہ للاجری سے ہمیں ملتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مخلوق میں انسان کا مقام بہت اعلیٰ ہے. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدے میں گر گئے فرشتے سارے کے سارے، سب. اب یہ 2 دفعہ آیا ہے کلوہم کا بھی، اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو ٹرانسلیشن
وہی نکل رہا ہے، اور اجمعون کا بھی. تو تمام فرشتوں نے، اب تمام کے بھی معنی یہ ہے، لیکن دونوں میں اصل میں باریک سا فرق ہے اگر آپ معنی پہ غور کریں. all the angels prostrated themselves together. تو کل نے ہمیں بتایا کہ تمام نے کیا، ایک نے بھی انکار نہیں کیا. اور اجمعون ہمیں بتا رہا ہے جیم میم عین سے لفظ جماعت بھی نکلتا ہے، اکٹھے کیا، با جماعت، all of them together. اس سے ہمیں فرشتوں کی کوالٹی پتہ چل رہی ہے ان الفاظ کو سمجھنے سے، کہ ان میں ہیزیٹیشن نہیں تھی. ایسا نہیں ہوا کہ جب انہیں بات سمجھ آ گئی کہ رب تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، تو فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں دکھایا کہ تین سائڈ پہ کھڑے ہوں کہ آئی نیڈ مور ٹائم. ٹھیک ہے، اللہ معافی، انسان تو اس طرح کی مخلوق ہے نا، کیونکہ اسے فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، تو وہ کئی دفعہ اپنے ٹائم سے آتا ہے کسی حکم کی بجا لانے پر. لیکن فرشتے سارے کے سارے جھک گئے، اللہ مگر. اب یہ ایک ہے ایکسیپشن آ گئی ہے جسے آپ اردو میں کہتے ہیں استثنائی صورت. اللہ مگر، ایکسیپٹ ابلیس. ابلیس فرام بلاسا، مایوسی کے معنی دیتا ہے، بے لام سین، یہ جو روٹ بلاسا آتا ہے یہ مایوسی کے معنی دیتا ہے. Iblis was the chief Satan, that's him, and he is not an angel, but he is a jinn. مگر اپنی انتہائی عبادت کی وجہ سے اس کی چلت پھرت، اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں ہو گیا تھا. جیسے دنیا میں نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب فلاں خود تو اتنے وہ نہیں ہے گورنمنٹ میں نہیں، مگر ان کے نا اٹھنا بیٹھنا گورنمنٹ میں، تو اسی طرح کی چیز سے آپ سمجھ لیں. سوائے ابلیس کے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ استکبر، اس نے کیا تکبر، کبر. ٹو assume greatness, to be proud, to seek arrogance. Except Iblis, he acted arrogantly. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. And he became one of the disbelievers. Now, the interesting thing is جب ہم لفظ کفر پڑھتے ہیں، کافرہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک چیز لگائی جاتی ہے جس وقت کسی کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جائے، تو جسم پر ایک چیز لگائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں کافور. ٹھیک ہے، وہ اسی روٹ سے ہے. اور کافور بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ کوئی اگر ان پلیزنٹ اسمیل ہے باڈی کی، اس کو وہ کلاؤڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں کیمفر کہتے ہیں، بٹ انگلش از ناٹ اے میچ فار عربک. تو کافور اور کافر اور کافرہ، اس میں کیا ریزمبلنس ہے؟ کافر بھی اپنے انکار سے حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اب کفر کے عموماً ہم معنی یہ لیں گے کہ کوئی ایسا شخص جو اللہ میں بلیو ہی نہیں کرتا. مثلا ہم لفظ ایتھیسٹ استعمال کرتے ہیں، یا ہم اپوسٹسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ملحد ہو گیا فلاں شخص، انکاری ہو گیا، تو ہم اس کے بارے میں اگر بات کریں تو ہم کفر لیتے ہیں. مگر یہاں پر ایک ڈفرنٹ طرح کا کفر بتایا جا رہا ہے، and this is a reminder for us. ایک تو عقیدے کا کفر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایگزسٹنس سے انکار ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق مالک وہ سب ماننے سے انکار ہے. پر یہاں کون سا والا کفر ہے؟ یہاں عملی کفر ہے، جو الجوزیہ کہہ رہے تھے نا کہ قرآن کو چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے. یہاں تو وہ ملأ الاعلیٰ میں ہے نا، he is in the highest of heavens, this person, this being, who is Iblis. So it's not like he's denying the existence of Allah. تو پھر یہ کس قسم کا کفر ہے؟ یہ اللہ کی بات نہیں مان. اللہ پاک کہہ رہے ہیں سجدے میں گر جاؤ، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے کسی حکم سے انکار بھی کفر کی ایک فارم ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بیکاز دس از ویری ویری worrisome. ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، کون سی وہ چیزیں ہیں. یہاں میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے سوال لکھیں، کیا اللہ کے کوئی ایسے احکام ہیں جن سے میں اب تک عملی طور پر انکاری ہوں؟ استغفر اللہ، may Allah protect us. Are there any commandments of Allah subhanahu wa ta'ala which I am still denying
acting upon. تو یہاں پر عملی کفر کا ہمیں پتہ چلا اور اس کی وجہ کبر کہ اس نے کہا میں کیوں جھکوں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس کو کیا کہا؟ قال یا ابلیس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said او ابلیس، اے ابلیس. رب تعالیٰ فرما رہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کس چیز نے تمہیں روک رکھا کہ تم سجدہ کرو اس کے لیے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، اپنے ہاتھ سے تخلیق دی ہے. What prevented you from prostrating yourself to the one whom I have created with my own hands? یہاں اگین ایک اور ریزن ملا، اشرف المخلوقات، کیونکہ یہاں ہے خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا. ٹھیک ہے. اور وہ عبداللہ ابن عمر کی ہم نے ابھی حدیث بھی دیکھی، چار چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. منعکا میم نون عین سے ہے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا؟ سو دس از اے کوسچن. ام یا کنتا، تو تھا ہی من العالین متکبرین میں سے. کیا تم شروع سے ایسے تھے؟ یعنی تم عبادت تو کر رہے تھے مگر کیا شروع سے تمہارے اندر یہ ایک کبر کی فیلنگ تھی؟ اچھا، کبر بار بار آتا ہے جب بھی ابلیس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ کبر نے اس کو روکا. اور کبر خود کو بڑا ماننا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے غمط الناس اور بطر الحق، یہ ایکسپلینیشن ہمیں حدیث میں ملتی ہے یا ڈیفینیشن ملتی ہے، تعریف ملتی ہے کہ کبر کیا ہے. لوگوں کو اپنے سے چھوٹا جانا، اللہ ہم اس سے محفوظ رکھے. اور بطر الحق، حق کو چھپا دینا کیونکہ میں نہیں مان رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس سے کہہ رہے ہیں آر یو ٹو ایروگنٹ اور ڈو یو تھنک دیٹ یو آر ون آف دا ایگزالٹیڈ ونس. دونوں ملتی جلتی ہی چیزیں ہیں. ہم کنتا من العالین میں بھی خود کو بڑا سمجھنا ہے، اور استکبرتا میں بھی یہی چیز ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے یہ سوال کیا. اب جو اگلی آیت ہے وہ آپ لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، پر اس میں لفظ خیر کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اس دفعہ، اور اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے. قال، اب ابلیس جواب دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوسچن کا، اور کہہ رہا ہے قال، ابلیس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. I am better than him. I am superior to him. پھر اس نے کمپیریزن کیا. اس نے کہا خلقتنی من نار، آپ نے کریٹ کیا ہے مجھے یا تخلیق کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. You created me from fire and created him from clay. یہ جا رہا ہے سورس پہ. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اب چوائس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی، اور تخلیق میں بندے کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. پر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے جس مٹیریل سے مجھے بنایا نا وہ آگ ہے، اسے جس مٹیریل سے بنایا یہ تو مٹی ہے، زیادہ پاورفل آگ ہے. کئی علماء کا یا مفسرین کا یا جو علم والے لوگ گزرے ان کا خیال ہے کہ ہم یہاں سے ایک سبق یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ابلیسی رویہ ہے. ٹھیک ہے. ایک سمپل اگزامپل دیتی ہوں بیکاز ہی از گوئنگ ٹوورڈز اوریجن. سو یس اف ون belongs to, for example, for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم we know he belongs amongst, he is from the descendants of ابراہیم علیہ السلام. تو ہم یہاں پر بات کریں نسب کی، حسب نسب کی، شجرے کی. تو اگر کسی کو اپنا شجرہ پتہ ہے اور سبحان اللہ کوئی اچھے نیک لوگوں سے بھی بالکل مل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پر کیا اس پر کبر ہونا اور دوسروں کو کم جاننا یہ ٹھیک ہے؟ دیٹس اے پرابلم. یہ ایک شیطانی رویہ ہے. اس کو پریکٹیکلی ہم آج کے دور میں کس طرح سے سمجھیں گے؟ کسی کے لیے کہنا یہ نیو منی ہے، کسی کے لیے کہنا یہ اولڈ منی ہے، کسی کے لیے کہنا کہ یہ فلاں زبان بولنے والے لوگ ہیں، کسی کے لیے کہنا یہ فلاں زبان بولنے والے لوگ ہیں. یہ ساری سوچ کہاں سے رہی ہے؟ یہ کون ہمارے ذہن میں پاور آف سجیشن سے ڈالے؟ بیکاز the only power Iblis has is power of suggestion. He puts an idea
ٹو ڈویل آن اٹ اینڈ فالو آن اٹ اینڈ سے اٹ، وہ پھر ہمارا کام ہے. وہ فورس نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں. اس کو اللہ نے یہ رائٹ نہیں دیا ہوا، پر وہ ایک سوچ ذہن میں پلانٹ کر دیتا ہے. آپ نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کی لائف میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں تو اچھی خاصی تھی، یہ فلاں نے یہ بات بول دی ہے، اب میں اس چیز کو سوچ سوچ کے نا میں مطلب کھا گئی ہوں خود کو. یو اسٹارٹ ڈویلنگ آن اٹ. یہ ایکچولی شاید وہ شخص نہیں کر رہا، یا اس کی نیت بھی نہیں کہ وہ آپ کے دماغ میں کوئی بری چیز ڈالے. اس کے دماغ میں بھی ابلیس نے ڈالی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں بھی ابلیس نے ڈالی ہے. یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں خیر کا جو لفظ آیا ہے، حدیث میں مثلاً کسے کہا گیا ہے؟ مثلاً یہ جو حدیث ہے، من ہم خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. مجھے انٹرسٹنگ چیز اس حدیث میں یہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیولز نہیں بتائے کہ جو قرآن میں فرسٹ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ صحابہ کی کچھ سٹیجز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اس کی وجہ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ مثلاً کہا اگر یہ والی چیز پوچھنی ہو تو اس صحابی سے پوچھو، بیکاز ایک سسٹم آپ کو کرنا ہے نا. تو آپ جس کا علم اس چیز میں زیادہ، آپ کہیں گے کہ I'll refer you to that person. That is not because of kibr, that is because learning میں ایک hierarchy ہے اور اس کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. یہ والی حدیث، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق تم میں سے بہتر ہے. پھر یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں سب سے بہتر ہے. دیکھ رہے ہیں، خیرو خیرو خیرو، یہ تمام خیرو والی حدیث ہیں. پھر ترمذی کی حدیث، تم میں سے بہتر وہ ہیں جن سے خیر کی امید کی جائے اور ان کے شر سے امان ہو. So these are people in whom people place hope that they will help me and they know that they will not be harmed by them. That's beautiful. اب یہ تو سکھایا جا رہا ہے کہ کون بہتر ہے، لیکن جو بیچارہ بہتر ہے نا، اس کو بڑا کنٹرول میں اپنے نفس کو رکھنا ہے. وہ گھوڑا ہے، اس کو ٹائٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں خود کو نہ سمجھنا شروع ہو جاؤں اچھا میں تو خیر خیر خیر. پھر صحیح ابن حبان کی حدیث، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. اینڈ دس از ٹف بیکاز ہمیشہ ایسے ہوتا نہیں ہے. صحیح الجامع میں آتا ہے خیرکم میں تم میں بہتر وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہیں جو نماز میں کندھے نرم رکھیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو نماز کے دوران میں صف میں داخل ہو اس کو جگہ دیں. یعنی اگر آپ بہت سٹف ہو کے باجماعت نماز میں کھڑے ہوں گے، کوئی آئے گا تو وہ بیچارہ نہیں کھڑا. اور جو طریقہ ہے باجماعت نماز کا، وہ جڑ کے نماز پڑھنے کا ہے. تو اگر کندھے نرم رکھیں گے تو there will be more space for the other, and this signifies a kind of person. Humility میں کئی دفعہ Okay, let me give you the example of Umar رضی اللہ تعالیٰ. When he is about to leave this world، ان کی شہادت ہونے والی ہے اور دنیا سے وہ جانے والے ہیں، تو بار بار آتا ہے کہ حدیث میں کہ عبداللہ ابن عباس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، پیار. ہی واز اے ویری ینگ صحابی. ان کی گود میں وہ عبداللہ ابن عباس اپنی گود میں حضرت عمر کا سر رکھ رہے تھے. ہی واز بیسکلی بلیڈنگ اینڈ سب کو پتا تھا شہادت ہونے والی. اور حضرت عمر بار بار اپنا چہرہ پھر مٹی میں رکھ لیتے تھے زمین پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی، آپ مطلب جو بھی ان کی تعریفیں ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں اندر سے کیا ہوں، یعنی میرے کیا گناہ ہیں یا میرے سنس کیا ہیں، ٹھیک ہے. However جب حضرت عمر بازار میں جاتے when he was okay، اور جب بازار میں ہوتے تھے اور اگر کوئی مسلمان ایسے جھک کے چلتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ پیچھے سے پوک کرتے تھے سٹک سے، کہ اللہ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے. ہیوملٹی کو ہم نے باڈی لینگویج سے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. ایسے جھکا ہوا سا شخص ہوگا، وہ بہت آہستہ سے بولے گا، وہ
It's not necessary. Somebody could appear very confident yet be very humble inside. Again, मैं और आप तो नहीं कर सकते ना ये फैसला. फिर एक और हदीस में आ रहा है सही अल जामे में, तुम में से बेहतर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल नेक हो. अब सिर्फ उम्र लंबी हो तो मजे थे, जिसकी नेचुरली उम्र लंबी हो गई हो तो बेहतर हो गया. नहीं, उस उम्र को यूज कैसे किया. फिर सही अल जामे में लोगों में से सबसे बेहतर वो हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा देने वाले हैं. फिर अल अदब अल मुफरद में अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतर साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतरीन है, और अल्लाह के हाँ सबसे बेहतर हमसाया वो है जो अपने हमसाए के लिए बेहतरीन है. सो हाउ आर यू विद योर कंपेनियन और योर नेबर. ये हदीस बड़ी प्यारी है. लोगों में से सबसे बेहतर मखमूम दिल वाले और सच्ची जबान वाले हैं. अच्छा, आपने लफ्ज खम पढ़ा है उर्दू में. खम होता है कर्व. सो व्हेन समथिंग इज हैज अ कर्व इट्स नॉट वेरी स्टिफ. मखमूम दिल, नरम दिल और सच्ची जबान, that's tough because if you're not a liar sometimes you say the truth which the others don't like. सहाबा ने कहा सच्ची जबान तो हम समझते हैं, मखमूम दिल से क्या मुराद है. फरमाया वो दिल जो साफ है, बचने वाला है, जिस पर कोई गुनाह नहीं है. यानी गुनाह भी एक धब्बा है ना, कोई गुनाह नहीं है, बागी नहीं है, नॉट रिबेलिंग अगेंस्ट अल्लाह कमांड्स, ना उसमें धोखा है ना उसमें हसद है. अल्लाहुम्मा जअलनी व इय्याकुम मिनहुम. अल्लाह ताला मुझे और आपको इनमें से बना ले जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला सचमुच पसंद करते हैं. शैतान की जो रीजनिंग थी ना अना खैरुम मिन्हु वाली, वो बड़ी सुपरफिशियल थी. मुझे आग से बनाया है, इसको मट्टी से बनाया है. अब कल को मैं कहूँ मैं इस फैमिली में पैदा हुई हूँ, मेरे बड़े ये थे, मेरे बड़ों में गवर्नर गुजरे हैं, मेरे बड़ों में मेयर गुजरे हैं. अब ये वजूहात नहीं होती हैं बड़ा होने की. सीरा हम वाकई समझे ना तो हम वो मिरेकल समझें, द मिरेकल ऑफ द person of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the person he was. सलमान अल फारसी रदियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कई सहाबा जो दुनियावी लिहाज से ज्यादा बड़े नहीं समझे जाते थे, उनकी कोई पोजीशन या स्टेटस नहीं था, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में कहा है कि ये मुझसे और मैं इससे हूँ, या ये मेरे घर वालों में से. अब जाहिर है ब्लड वाइज तो वो घर वालों में से नहीं थे, वो तो दूसरे एरिया से आए थे, मगर ये कहना ये मुझसे है मैं इससे हूँ. हम में से कोई अपने घर की हेल्पर को कहेगा? बहुत डिफरेंस होता है. वो जिस तरह जिंदगी को देखते हैं, आप जिस तरह जिंदगी को देखते हैं, मैं जिस तरह जिंदगी को देखती हूँ, बहुत फर्क है. हम कई दफा इन बातों पे इतना कहते हैं इन लोगों को कुछ समझा लो, इनको समझ नहीं आता सफाई का. लुक वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. They are living at a level of survival. You are living at a level of aesthetics and luxury. दोनों चीजों में बहुत फर्क है. तो अगर उन्हें झाड़नों का फर्क नहीं पता तो वो इसलिए है कि वो आपसे एक मुख्तलिफ माहौल में पैदा हुए हैं. That doesn't make them lesser in the sight of Allah. ये फैसला अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हाथ में. हाँ, हमें हक है कि हम क्योंकि उनको एम्प्लॉय करते हैं तो हम उन्हें समझा सकते हैं, मगर उसमें दूसरे को नीचा नहीं करना. उस्ताद भी स्टूडेंट को समझा सकता है, वो उसका हक है क्योंकि अल्लाह ने उसे उलिल अम्र बनाया, मगर उससे नीचा नहीं करना. ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है. एक एक्सट्रीम क्या होगी, वो भी शैतानी एक्सट्रीम हो जाएगी कि मैं कहूँ मैं तो करेक्ट ही नहीं करूंगी, मैं इतनी हम्बल टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को करेक्ट नहीं करूंगी, मैं इतनी हम्बल माँ हूँ, मैं अपने बच्चे की तरबियत में उसे करेक्ट ही नहीं करूंगी. ये नहीं कहा जा रहा. हम फिर ह्यूमिलिटी को ना कहीं और ले जाते हैं. याद रखें हमारा दीन क्या है, खैरुल उमूरी औसतुहा. हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हर मामले का बेहतरीन हिस्सा क्या है, द सेंटर पार्ट. आजिज हुए तो इतना हुए कि मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे, कमजोर हो गए, बुरा बुरा नहीं लग रहा. मुतकब्बिर हुए तो इतना हुए कि अपने अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, दूसरों को नीचा समझ रहे हैं. बीच का रास्ता, हक को हक और बातिल को बातिल अल्लाह सुब्हानहु व तआला समझाए. क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन. अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. اب منہا میں ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ ملأ الاعلیٰ. ان ادر پارٹس اٹ از جنہ. اور اس لیے ہم ابھی اس میں نہیں جائیں گے کہ فیمیل جینڈر ہے یا میل جینڈر ہے، ہم اس کی بات ابھی نہیں کر رہے. بٹ بیسکلی جو وہ ایک جگہ ہے آسمانوں میں جہاں پر یہ سارا کریشن ہو رہی تھی، اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ. اور ملأ الاعلیٰ اس لیے کیونکہ وہاں پر چلت پھرت تھی شیطان کی، ابلیس کی. اسے کہا جا رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ، یا یہ کہ زمین پر چلے جاؤ. تو ہاں ظاہر ہے زمین نہیں ہو سکتی، ارض نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہ تمہیں جو اونچا مقام دیا گیا تھا یہاں سے گیٹ لاسٹ، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں. قال فاخرج منها فإنك رجيم for you are accursed. رجم آپ کہتے ہیں جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، ٹھیک ہے. رجیم دھتکارا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ. انجام یہ ہوا. اللہ سے گیٹ آؤٹ آف ہیئر فار یو آر accursed. ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. یہ جو لعنتی میں یا آ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن میں بات کی ہے شیطان سے. تجھ پر میری لعنت ہے. اور لعنت بیسیکلی کیا ہے؟ اور بینگ accursed، استغفر اللہ، اسی لیے لعنت کبھی دینی نہیں چاہیے. یعنی اللہ کی رحمت سے انٹائرلی دوری، ٹوٹلی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. لام عین نون اس کا روٹ ہے. اچھا پیچھے 3 آیا تھا، تو یا نون، رجیم میں را جیم میم روٹ ہے. یوم الدین میں جی دال یا نون روٹ ہے. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اب دیکھیں جواب کیا دیتا ہے شیطان. 79 ورس 79 سورۃ صاد. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. اللہ اکبر. If we reflect on the Quran, may Allah make us of those who reflect on it and understand and do amal and have faith in it. شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ابلیس said, Oh my Rabb, then give me respite till the day of resurrection. ایک چیز جو ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابلیس اپنے اس سارے ایگو کی کہانی میں اور ہمیں بھٹکانے میں اتنا سیریس ہے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے تھوڑا ٹائم دیں، وہ کہہ رہا ہے ٹل دا لاسٹ منٹ a single human is alive on earth, I will keep misguiding them. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، میں انہیں بھٹکاتا ہی رہوں گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہیں دی مہلت. قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. ٹھیک ہے تم ان میں سے ہو جسے مہلت دی گئی. نون زارا ہے نا یہاں پہ، اسی سے لفظ انتظار ہے. تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. تم ان میں سے ہو جنہیں ٹائم دیا گیا، چلو تمہیں مہلت دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. اِلَى یوم الوقت، معلوم معین وقت کے دن تک. یعنی ایک وقت ہے، الوقت المعلوم، یہ کمپاؤنڈ آ رہا ہے نا، one is the noun and one is the quality. So the time that is known to whom? Only Allah knows the time. And because Allah knows the time, that time is appointed. Till the day of appointed time، یعنی قیامت تک تمہیں ٹائم دیا گیا. ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو. You have been given respite, or you are amongst those who've been given respite till the day of the appointed time. اب یہ conversation چل رہی ہے. قال ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، پھر آپ کی عزت کی قسم. Then by your might and honor.
آئین زازا روٹ ہے اور یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کی تفسیر میں جو ف تو آپ کو پتا ہے، پر بی جو آیا ہے نا، اس کے مفسرین نے دو معنی لیے ہیں. ایک معنی یہ لیا کہ یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس لیے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی اپنی کوئی اب عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیٹس ہاؤ دا عزت فیکٹر comes in, and that's why he is mentioning particularly Allah's izzah, Allah's might, Allah's honor. بی کا دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہاں معنی ہے ساتھ، یعنی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ آپ کی طاقت عزت کی قسم، یا آپ کی طاقت عزت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ٹائم دیں گے اور الاؤ کریں گے تو ہی میں یہ کر سکتا ہوں. شیطان کو یہ بھی پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ تمہیں وقت معلوم تک تمہیں ٹائم دیا گیا. تو کہہ رہے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اغوا کا لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، غین واو یا ہے اس کا روٹ. اللہ اکبر. میں اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، اجمعین سب کے سب کو. اور کلیکٹیو فیلنگ آ رہی ہے نا لفظ اجمعین سے، کیونکہ گناہوں کا نیچر ایسا ہے، ایک گناہ کرتا ہے نا تو دوسرا کنٹیجس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی ہم یون کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ساتھ یون کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، گناہ میں بھی یہ ہوتا ہے. آپ شروع میں ایسے ریزسٹ کرتے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ اگر وہ چیز کرتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ چیز بری لگنا ختم ہو جاتی ہے. پھر وہی آپ کو مثال دوں گی جو 7 Habits of Highly Effective Teens والی بک میں انہوں نے پورنوگرافی کے بارے میں بولا ہے that how do you make frog soup. You put frog in boiling water, it will jump out. So what you do is you put it in tepid water, which is room temperature water. ہلکے پانی میں آپ نارمل ٹیمپریچر کے پانی میں ڈالیں، آہستہ آہستہ آگ بڑھائیں، وہ ابل جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم بھی بہت سارے گناہوں میں ابل گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد وہ گناہ ہو رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ان ساروں کے ساروں کو میں نے تو گمراہ کر لیا. I swear by your honor. This is what Iblis said. I swear by your honor, Ya Allah, Ya Rabbi, I will mislead them all. میں کوشش تو ساروں کے ساتھ کروں گا. یہ قرآن میں آ گیا کہ اس کا ارادہ یہ ہے اور یہ کر رہا ہے. تو ہم میں سے کوئی جو یہاں پہ وہ بچا ہوا تو ہے نہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے کوشش تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی کی ہے، کوشش کی ہے، کامیاب نہیں ہوا، کوشش کی ہے. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جن کو چن لیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ چنتے انہیں ہیں جن کے عمل ایسے ہوں، جن کا فیتھ ایسا. So those who have been cleansed. مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے. 83 میں یہاں تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اس کے چنے ہوئے بندے. ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں یہی دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا لے، ورنہ بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت پاورفل ایک چیز ہے. اچھا یہ جو ہے نا 82 میں، بیفور وی گو آن، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ کی عزت کا واسطہ دے کر، یا اللہ کی عزت کی پناہ، یا اللہ کی عزت کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کا ہمیں حدیث میں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ایک آیات شفا ہم نے ریسنٹلی پڑھی تھی ایوب علیہ السلام کی ریفرنس میں، اور دعائیں جو ہیں شفا کی، اور ان میں ایک دعا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ہے. قال فالحق والحق والحق اقول. Allah subhanahu wa ta'ala said, then the truth, اور fair enough. اس کو آپ اس طرح سمجھیں. And now what I'm going to say is also fair enough. یعنی ٹھیک ہے، یہ حق بات ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا، اور آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق، یعنی میری طرف سے ہی ہوتا ہے، اور میں حق ہی فرماتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو جملہ بولا ہے وہ بھی
حق ہے. آپ کو یاد ہوگا سورت سعد میں کئی دفعہ ہم نے انذار کے بارے میں بات کی. There has to be fear also of Allah. We can't just live with hope. It has to be a combo, huh? لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. What is haq? And what is Allah saying? That I will fill hell with you, minka, singular, yani the person, Iblis, and all of those who follow you among them. انسانوں میں سے آدم میری بہت پیاری مخلوق ہے. میں نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا. ان کی آگے اولاد ہوگی بنی آدم. ان میں سے مگر جو تمہیں فالو کرے گا نا، یہ حق ہے کہ میں جہنم سے ان کو فل کروں گا، جہنم کو ان سے بھر دوں گا. آپ اور میں نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ 84 اور 85 میں کنیکشن کیا ہے، کہ یہ حق ہے کہ جہنم تم سے، اے شیطان، اے ابلیس، اور تمہارے فالوورز سے میں بھروں گا، سارے اس میں جانے گا. تو اگر کسی کو قرآن پر فیتھ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کر دیں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے، اس کی رحمت اور شان غفاری سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں گے. اور کیونکہ ہمارا ایمان ہے تو ہم خاص یہ امید رکھتے ہیں، اور رب ہی کی رضا ہوئی تو ہم معاف ہوں گے، ورنہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں. مگر ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جہنم ہے، اور اگر شیطان کے راستے پہ جو چلے گا، اللہ پاک نے کہا یہ حق ہے کہ وہ بھری جائے گی. لَأَمْلَأَنَّ میم لام حمزہ سے عجیب ہے. اب جی 86 87 اور 88 ہے. 86 آیت جو ہے اسے پوری کو ہائی لائٹ کر لیجئے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟ مکہ کے لوگوں کو، کافرین کو، کیونکہ ظاہر ہے یہی وہ لوگ تھے. سورہ مکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے، اور اسی لیے انہیں ہمت دلانے کو یہ قصص انبیاء کے بتائے گئے، تاکہ ان کی ٹرائل سے اور ان کو دی ہوئی نعمتوں سے اور ان کے قصص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اس سارے کام پر، یعنی تم تک دین کی بات پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ٹھیک، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, tell them I do not ask you for any recompense for conveying this message. مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، تم صحیح حق کی بات کی طرف آ جاؤ، میرے لیے یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا، اور یہ تو بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. بٹ اس کا کیا لنک ہے آیا 86 کے لیٹر پارٹ سے، جو دوسرا حصہ ہے آیت کا؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, nor am I from those who pretend. یہ جو متکلفین ہے نا، اس نے میں آج پڑھ رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ، لفظ تکلف پہ تھوڑا سا غور کر. کاف لام فا. مکلف آپ کسی چیز کے تب ہوتے ہیں جب آپ کے اوپر وہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے کہ آپ یہ چیز کرنے کے مکلف ہیں. یہ کائنڈ آف ایک ذمہ داری خود پہ ڈال دی گئی ہے، مکلف ہے انسان اس چیز کا، اس طرح سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تکلف، the word تکلف from کاف لام فا، موسٹ امپورٹنٹ. تکلف کا مقصد دوسرے پہ ایک امپریشن کاسٹ کرنا ہے. کوئی بھی چیز آپ غور کریں جس میں آپ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں نا، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، اس کا آپ کو پتا ہوگا اور اللہ کو اور کسی کو نہیں پتا ہوگا. مگر تکلف میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ you perform in a manner that you want to attract attention. In the process you impose hardship upon yourself. ریا کی بھی اس میں اثر ہے، اور انر موٹیو ہپوکریسی ہے. تکلف مومن کے اخلاق میں سے ہے نہیں، اور اسے پسند نہیں کیا گیا. میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والا روٹ استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ مستدرک الحاکم میں حدیث آتی ہے.
لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے. Do not go out of your way more than your capacity for even a guest. حالانکہ احادیث میں آتا ہے اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا، اور مہمان کا بے انتہا حق بتایا گیا ہے، مگر کہا گیا ہے جتنی تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے اگر تم اس سے زیادہ کر رہے ہو یہ غلط ہے. یعنی ہم نے خود ہی کچھ رسومات، کچھ طریقے، کچھ چیزیں وہ ہم نے سوچ لی ہیں کہ ہمیں تو اس طرح کرنا ہے. یہ آپ کے ٹیبل لگانے کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے بات کرنے کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے. آپ اس قدر تمیز سے بات کرتے ہیں کہ دوسرا پریشان ہو جائے. یہ آپ کی انگریزی بات کرنے میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہے. اچھا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو کہو کہ مجھے ایک تو کوئی تم سے اجر نہیں چاہیے. اس کا مطلب جب انسان تکلف کرتا ہے تو لنک یہ ہے which is very deep. This is one of the deepest ayahs in this surah. All of them are beautiful, but look at the connection between ajr and takalluf. When you do takalluf, you actually do want some ajr. It might not be material ajr. You want praise, you want recognition, you want to be acknowledged, you want verification. آپ کو انسانوں سے تعریف کی خواہش ہے یا قبولیت کی خواہش ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں سے چاہیے ہے، اسی لیے سارے تکلفات ہیں. اس کی میں انگریزی میں پڑھ رہی تھی. ون آف دا ورڈز یوزڈ از فار تکلف fastidious, and I was like یا اللہ معاف کرتے بس ہمیں. fastidious کیا ہوتا ہے؟ ٹو مچ ڈیٹیلنگ. اب اپنے گھروں کی دعوتوں کو ذہن میں لائیں، شادیوں کو ذہن میں لائیں، اللہ معاف کرے غم کے مواقعوں کو بھی ذہن میں لائیں، اپنے کپڑوں کو ذہن میں لائیں. سیدھا اسٹریٹ تو کچھ سلوانا ہی نہیں ہے، یہ ڈیٹیل تو یہ ڈیٹیل تو یہ ڈیٹیل تو یہ ڈیٹیل. اوکے، آپ کہیں گے خوبصورتی میں کیا برائی ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر نیت کیا ہے؟ اب پھر اس چیز کی طرف آ جائیں جو کئی دفعہ کہیے مگر جتنا خوبصورتی سے سورۃ صاد کی اس آیت کے اس حصے میں ایکسپلینڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البذاذۃ من الایمان یعنی التقشف، شکستہ حالی بھی ایمان میں سے ہے، یعنی قصدن راحت اور لذت اور خوشحالی کو ترک کرنا. ہر ایک کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں، بٹ سمپلسٹی، بیسیکلی دیٹ سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ. سنن ابی داؤد کی حدیث میں بھی یہ لفظ بدادہ یاد رکھیے. Verily humble living is part of faith. Humble living is part of faith. اب ہیوملٹی میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہی صرف نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے جھک کے بات کر رہے ہیں، سادہ زندگی. ابن مسعود said that if one does not know, let him say he does not know. To air opinion about what one does not know is to indulge in takalluf. یعنی اگر کسی چیز کا جواب نہیں آتا تو بولو نہیں آتا. یہ کہنا کہ مجھے آتا ہے یہ تکلف ہے. زمخشری الوسی یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کے نزدیک تکلف کیا تھا؟ 3 طرح کی چیزیں. ٹو ڈسینڈ فرام ونس پوزیشن، یعنی یہ بھی تکلف ہے جو میں عاجزی کا کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے رتبے سے نیچے آنے کا پریٹینڈ کریں. ٹو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو واٹ ون کی ناٹ اچیو، وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی افورڈنگ میں نہیں ہے، چاہے انٹلیکچولی چاہے مالی اعتبار سے، اور وہ بات کہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. ٹو سے واٹ ون ہیز نو نالج آف. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ، یعنی قرآن، ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے ہے، مگر ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے جہانوں کے لیے یا جہان والوں کے لیے. The Quran is nothing but a reminder to all the worlds. روز خود سے میں نے اور آپ نے سوال کرنا ہے، اور یہ لکھ لیجئے اپنی تفسیر میں، آج میں نے قرآن سے کیا نصیحت لی؟ What did I learn from the Quran today? ایک اگر ہم ڈائری مینٹین کریں، امیجن کریں اور
ایک مہینے میں ہی دیکھیں گے ہم نے کیا کیا سیکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ روز ہم تھوڑا تھوڑا خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بیکاز کلاس تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ یہ کتاب تو انسان کو اللہ کا عبد بنانے یعنی عظمت دینے کے لیے آئی تھی، ہم نے اس کو صرف برکات کی کتاب بنا لیا، اور ظاہر ہے اس کی برکتیں ہیں، قرآن میں شفا ہے، برکت ہے، قرآن خود کہتا ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن میں ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یقیناً تم جان لوگے، یقیناً بے یقیناً جان لوگے، لا بھی ہے اور شد بھی ہے، خاص خبر کچھ عرصے کے بعد۔ عین لام میم ہے وہاں پر روٹ جی، اور نبا کا آپ کو پہلے بھی پتا ہے، ہین کا روٹ وہی ہے جو ہین کے الفاظ ہیں۔ کیا جان لوگے؟ قرآن کی سچائی جلد جان لوگے، یہ کہا جا رہا ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جلد جان لوگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ یہ مکہ کے لوگوں کو سورہ ریویل کی گئی تھی نا۔ اور لاسٹ چیز کے جو انجام جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈراتے ہیں، وہ وعید، that warning that Allah has given about the end of times، اور ان دنیا جیسے دنیا میں بھی بدر کے مارکے میں یہ لوگ ہار گئے تھے، پھر فتح مکہ ہوئی، کہ تم لوگ جلد جان لو گے دنیا میں بھی what Allah is promising and even in آخرہ۔ May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to understand, absorb and act upon this beautiful surah and the entire Quran۔ اللہ سبحانہ wa ta'ala ہمیں تکلف کرنے والوں میں سے نہ بنائے، جو کچھ قرآن ہمیں سکھاتا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کر دے، شیطان کے شر سے اور اس کے بہکاووں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مخلصین میں سے بنا لے اور لکھ لے، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوست اقارب کو، ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ شیطان کی شر سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔